کل میرا ایک کلپ چلا ہے نا, میں نے اس میں وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ ابا نے قرضہ لیا, پھر چاچا نے بھی قرضہ لے کے 2 ارب کا مقروض بنا دیا. اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاؤ, لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا؟ تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کو کتنے پیسے ملتے ہیں, کتنے فیصد ملتے ہیں. مفتی صاحب, مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے, اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں, تو ہم کہاں فواد چودھری کی حمایت کریں گے؟ میری ذاتی رائے ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں, ذاتی رائے ہے عمران خان کے بارے میں کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے, واللہ عالم. لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں, میں کوئی, مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی. جیسے آپ لوگ صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں, کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط, تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہوں, حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ. بھائی ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور ابھی وہ وزیر اعظم ہیں بھی نہیں, ابھی تو اپوزیشن میں ہیں. تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھائی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو ان بیسس کی بیس پر آپ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بیسس درست نہیں ہے, کسی اور بیس پہ کریں, میرا خیال ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں, بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہیں. اختلاف ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جی جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا, یا جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپے لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے, اور جو ادھر کی تعریف کر دے اس کے پیچھے. اس سے سوائے آپس میں پھڈے بازی کے, لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بھائی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. میری ایک رائے ہے, آپ مانیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں, میں آپ کے خلاف کوئی کلپ, میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا. تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میرے جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کرے تو میں تھوڑی کلپ بناؤں گا. بھائی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے, اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے؟ مجھے پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی؟ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی. اس بات کا امکان موجود ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھائی؟ یعنی ایسے کی تعریف کی جائے جو قیامت تک کے لیے آیا ہو یا بہت طویل عرصے کے لیے آیا ہو, پھر آدمی کہتا ہے بھائی اس کے مفاد ہیں, جس کا یہی نہیں پتا ہو کہ اگلی دفعہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. تو اس میں صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ اس موضوع کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ بھائی لوگوں کی طبیعت میں اعتدال پیدا کرنا. کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں سن رہا ہوں اب معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, اب معیشت کا یہ کر دیا, اب معیشت کا. تو ایک ہماری بھی سوچ ہے, تھوڑا سا ہم بھی امت کا درد رکھتے ہیں کہ یار اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دو گے تو تم پر پھر ایسے حکمران ہی مسلط ہوں گے تو مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلائیں گے اور تم پھر اس سے خوش رہو گے. تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری, تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ خیال آیا ہے, تو مجھے اس خیال کو بیان کرنے کی اجازت بولو بھائی ہونی چاہیے. تو پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہماری قوم ہے, اور یہ میں بیٹھ کے پھینکتا نہیں ہوں, ہمارے بھی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے اوپر کے طبقے سے جہاں سے ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملتی ہیں. تو ایسے نہیں کہ اٹھے اور منہ دھویا اور آئے اور ایک رائے پھینک کے لوگوں میں ایک آگ لگا کے چلے گئے. تو
تو ایسا نہیں ہوتا, سوچ سمجھ کے کوئی بات کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہم سے 100 دفعہ غلطی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس بیان سے رجوع کر لیں. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کام ہیں ہم نے ان کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ, وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر. بات ہو گئی تھی اس دن, تو وہ کلپ میں صلواتیں بھی ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی, تو میں ان صلواتیں کرنے والوں کو کہتا ہوں میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. اگر میں کروں گا بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کروں گا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا آدمی ہوں, عین ممکن ہے, عین ممکن ہے, اس بات کا پورا پورا امکان, چاہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں, ہو سکتا ہے میں اندر سے جے یو آئی کا آدمی ہوں. تو لیکن اور مولانا فضل الرحمان ہوتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی حمایت کر رہا ہوتا, یار انہوں نے جو یہ کیا ہے اس میں ان کو غلط, میں نے بتایا تھا نا ڈیزل کا جو مولانا پہ الزام لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. وہ جو ڈیزل چوری کی کہانی ہے نا, وہ آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزل کی اصل کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے بہت کچھ پیسہ کھایا ہو, لیکن ڈیزل والا جو الزام ہے وہ الزام درست, ڈیزل چوری کا جو الزام مولانا پہ لگا وہ الزام درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض چیزیں صورتاً چوری ہوتی ہیں, حقیقتاً چوری